بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 168۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ ترجمہ ہے: اے انسانوں، زمین پر جو کچھ حلال اور پاکیزہ موجود ہو اس میں سے کھاؤ پیو۔ اس میں 5 مفردات ہیں: الناس الف نون سین، کلو الف کاف لام، ارض الف رے زاد، حلالن ہے لام لام اور طیبن توئیں یہ بے۔ کلو الف کاف لام یعنی کھاؤ، اور دوسرا ہے حلالن ہے لام لام حلال۔ باقی ہم مطالعہ کر چکے ہیں، تو یہ 2 آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ کولو الف کاف لام کھاؤ۔ اکلو عقل کے معنی ہیں کسی چبانے کی چیز کو چبا کر کھا لینا۔ پینے والی چیز یا جس چیز کو چبائے بغیر نگل لیا جائے اسے معقول نہیں کہا جاتا۔ المعقول وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا جائے۔ سورہ فیل میں اسفن معقول 105/5 کے معنی ہیں کھایا ہوا بھس یا وہ چارہ اور پتے وغیرہ جنہیں کیڑوں نے کھا لیا ہو۔ کرم خوردہ اس اعتبار سے العاقل بادشاہ کو کہتے ہیں اور المعقول رعیت کو کہتے ہیں۔ الاوکولو کا استعمال عام طور پر پھلوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن در حقیقت درختوں اور پودوں سے جو کچھ بھی کھایا جائے الاوکولو کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں جنت کے متعلق ہے: اوکولوہا دائمن 13/35۔ اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے۔ نیز وسیع رزق، عقل اور رائے اور وزنی عقل کو بھی الاوکولو کہتے ہیں۔ الکلا کے حقیقی معنی تو کھانے کے ہیں، لیکن اس کے مجازی معنی کسی چیز کے لینے کے بھی آتے ہیں۔ لا تاکلوا الربا 2/129 کے معنی ہیں سود مت لو۔ اگرچہ ہمارے ہاں بھی سود کھانا ہی کہتے ہیں۔ راغب نے لکھا ہے کہ عقل مال سے مراد انفاق مال ہے، اس لیے کہ مال کا بیشتر مصرف کھانے پینے اور معاشی ضروریات سے متعلق ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں حرام چیزوں کی فہرست میں وما اکل السبع 5/3 آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ جانور جسے درندوں نے پکڑ کر تھوڑا بہت کھا لیا ہو اور اس میں جان ابھی باقی ہو، کیونکہ اس کے بعد الا ما ذکیتم، ہاں اگر تم اسے ذبح کر لو تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر درندوں نے سارا ہی سارا کھا لیا ہے تو پھر اس کی حلت و حرمت کے متعلق کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اور اگر وہ مر چکا ہو تو پھر مردار ہو جائے گا، جو کہ حرام ہے۔ ابن فارس نے اس مادے کے بنیادی معنی بتدریج کم ہونا کیے ہیں۔ جس چیز کو کھایا جائے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے مطالعہ کیا کولو کا الف کاف لام یعنی کھاؤ۔ اب ہم لیتے ہیں حلالن ہے لام لام حلال۔ حلن کے اصلی معنی گرہ کھولنے کے ہیں۔ وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي 20/27، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اس طرح جب کسی جمی ہوئی چیز کو پگھلا دیا جائے تو اسے بھی حلن کہتے ہیں، یعنی اس کی گرہ کھل گئی اور وہ حل ہو گئی۔ اس کے بعد حلل مکان کے معنی ہو گئے کسی جگہ اترنا اور قیام کرنا۔ راغب نے کہا ہے کہ یہ دراصل حلل احمال سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے سامان کی رسیوں کی گرہ کھول کر اسے اونٹوں پر سے اتار لینا۔ حلہ کسی کے ساتھ اترنا، قیام کرنا۔
اس سے حلیلن ہے جس کے معنی خاوند کے ہیں، اور حلیلاتن کے معنی بیوی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں۔ قرآن کریم میں حلائل ابنائکم آیا ہے 4/23۔ حلائل جمع ہے حلیلاتن کی، یعنی تمہارے بیٹوں کی بیویاں۔ الحلاتو محلہ قوم کی منزل، الحلاتو اتری ہوئی قوم، نیز محلہ الحلاتو جوڑا کپڑوں کا، جس میں عموماً قمیص، آزار، چادر یا عمامہ ہوتا ہے۔ یہ لفظ کنایتاً بیوی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ الحلو حرم کے حدود سے باہر کی جگہ، التحلاتو وہ چیز جسے قسموں کا کفارہ ادا کیا جائے اور اس طرح قسموں کی گرہ کشائی کر لی جائے۔ حل امر اللہ علیہ، اس پر خدا کا امر واجب ہو گیا۔ وباب میں ہے کہ یا حلو کے معنی واجب ہو جانے کے ہوتے ہیں اور یا حلو کے معنی نازل ہونے اترنے کے۔ الحلال والحلال حرام کی ضد ہے، یعنی جس پر رکاوٹ کی گرہ نہ ہو، کھلی ہوئی چیزیں جن کی حدود بندی نہ کی گئی ہو۔ احلو و الحلیلو کے بھی یہی معنی ہیں۔ سورہ مائدہ میں ہے لا تحلوا شعائر اللہ 5/2، یعنی شعائر اللہ کے احترام اور تعظیم کی جو گرہیں باندھی گئی ہیں یا بندھی ہوئی ہیں انہیں مت کھولو، ان کا احترام کرو۔ واجب ہونے کے معنوں میں 20/81 میں آیا ہے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تم پر میرا غضب واجب ہو جائے گا۔ حج میں جانوروں کے ذبح ہونے کے مقام سے متعلق ہے ثم مَحِلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ 22/33، ان کے ذبح ہونے کا مقام کعبہ ہے۔ سورہ البلد میں ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ 90/2، اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ تو اس شہر میں مقیم ہے، لیکن اس میں حلٌ سے مراد حلال بھی لی جا سکتی ہے، یعنی انہوں نے تیرے معاملے میں اس بلد امین کی حرمت کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور یہاں بھی تجھے تکلیف بہم پہنچائی اور تیری جان تک کے پیچھے پڑ گئے۔ مولانا محمود الحسن صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں اور تجھ پر قید نہیں رہے گی اس شہر کی۔ جہاں تک حرام و حلال کا تعلق ہے، قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ سوائے ان چیزوں کے جنہیں قرآن کریم میں حرام قرار دیا گیا ہے کھانے پینے کی، باقی سب چیزیں حلال ہیں۔ ان پر ممانعت کی کوئی گرہ باندھی نہیں گئی، نہ ہی کسی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی شے کو حرام قرار دے 5/87، 6/146 اور 6/119 اور 10/59، 16/116 اور 22/30۔ حتیٰ کہ رسول کو بھی یہ ایک رہ گیا ہے 6/119، یہاں تک کہ رسول کو بھی اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا۔ 66/1 سورۃ اعراف میں رسول اللہ کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث 7/157، وہ طیبات کو حلال اور خبائث کو لوگوں کے لیے حرام قرار دے گا، اس سے مراد وحی کے ذریعے وہ ایسا کرتا ہے، یعنی قرآن کریم کی روح سے وہ ایسا کرتا ہے۔ 6/146 اور 5/1، لیکن قرآن کریم نے حلالن کے ساتھ طیبن بھی کہا ہے 2/168، یعنی جتنی حلال چیزیں ہیں ان میں سے جو تمہیں مرغوب ہو وہ کھاؤ، ناخوشگوار چیزیں یا مضر چیزیں مت کھاؤ۔ حلال کھانے کی چیزیں دیدہ زیب بھی ہوں، خوش ذائقہ بھی اور صحت کے لیے مفید بھی ہوں، یعنی ہر لحاظ سے خوشگوار ہوں۔ اس میں ہر فرد کے اپنے اپنے ذوق و پسند کی رعایت رکھ دی گئی ہے، نیز اجتماعی مسالے اور مفاد کی گنجائش بھی رکھ دی گئی ہے۔ اس مقام پر ایک نقطے کا سمجھ لینا ضروری ہے، قرآن کریم کی روح سے طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں،
اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ سب فی ذات ہی طیب ہیں، یعنی پاکیزہ ہیں، مفید ہیں، منفعت بخش ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہر حلال چیز کو بالضرور کھایا جائے گا۔ اگر کوئی چیز کسی کو ناپسند ہو یا مضرت رساں ہو تو اسے اجازت ہے کہ وہ شے نہ کھائے، لیکن اسے حرام نہ سمجھے۔ اسی طرح اجتماعی مسئلے کے پیش نظر اگر کوئی اسلامی معاشرہ ہے اور وقتی طور پر بعض چیزوں کے استعمال کو وہ معاشرہ ممنوع قرار دے دیتا ہے تو ایسی پابندیاں عائد کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی حلال چیز کو حرام سمجھ لینا یا اسے حرام قرار دے دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی حرام شے کو حلال قرار دینے کا حق کسی کو بھی خدا کے سوا حاصل نہیں ہے۔ خدا کے نظام ربوبیت کے پیش نظر حلال و حرام کے معنی یہ بھی ہوں گے کہ عام اشیاء فطرت جنہیں اللہ نے نوع انسانی کی پرورش کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی رزق کے سرچشمے، انہیں کھلا یعنی حلال رہنے دیا جائے اور انہیں روک کر لوگوں کو اس کے استفادے سے محروم نہ کیا جائے۔ یہ بھی خدا کے حلال کو حرام کر دینا ہی کہلائے گا۔ یہ قرآنی نظام معیشت کی اصل اور بنیاد ہے۔ فری گڈس کو اکنامک گڈس میں تبدیل نہیں کر دینا چاہیے، یہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حرام و حلال کی مزید تفصیل تو بہت سارے عنوانات پہ آتی ہے۔ محل وہ جو حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھے، غیر محلی الصید 5/1 شکار کو حلال نہ قرار دینے والے، حل بامعنی حلال 5/5 میں آیا ہے، تحلات قسم کا کفارہ جس سے قسم کی پابندی سے رہائی مل جائے، یہ 66/2 میں آیا ہے۔ شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔